السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر ہم اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دوستوں کو دیکھیں، تو ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل میں ضرور ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور ہے۔ اس پریشانی اور اس مشکلات کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے مشکلات ہیں؟ ان مشکلات سے کیسے نکلا جائے؟ ان کا حل کیا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں ان مشکلات کی وجہ اور مشکلات سے نکلنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو کوئی ہمارے ذکر سے اعراض کرے، منہ پھیر لے ہمارے ذکر سے، تو اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی میں مشکلات آئیں گی۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، اسلام ہے۔ اس سے کوئی بھی جب منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ ظاہر میں تو وہ ایسے لگے گا ہمیں کہ یہ پیسوں والا ہے، یہ خوشیوں والا ہے، لیکن اس کا دل مشکلات سے بھرا ہوا ہوگا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں باہر ملکوں میں کسی چیز کی کمی وہاں پہ نہیں ہوتی، پیسوں کی، سہولیات کی، لیکن اس کے باوجود زیادہ تر خودکشیاں باہر کے ملکوں میں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ان کے دل تنگ ہے، اللہ کے دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، وہ کافر ہیں، تو وہ اس پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دے، خودکشی کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتی دوسری جگہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین پر اور پانی میں جو یہ فسادات آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اور جو کوئی مشکلات ہیں، اس کی وجہ مین یہ ہے کہ یہ لوگوں کی گناہوں کی وجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے یہ مشکلات آتی ہیں۔ تو یہ ہم نے جان لیا کہ مشکلات کی وجہ کیا ہیں۔ اللہ کے دین سے، اسلام سے، قرآن سے، اللہ کے ذکر سے دوری اور گناہوں کی وجہ سے یہ مشکلات آتی ہیں۔ ان مشکلات سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے نکلیں گے؟ تو طریقے بہت سے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، لیکن ابھی ہم دو ذکر کریں گے۔ نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اور یہ ہماری انسانی طریقہ بھی ہے، کوئی ہم سے ناراض ہو جیسے ہم جا کے اس سے سوری بولتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو۔ اسی طرح اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ میں نے ابھی تک یہ گناہ کیے ہیں، اسلام سے میں دور رہا ہوں، اللہ تیری بندگی سے دور رہا ہوں، اس کے بعد یہ نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ ہے مشکلات حل کرنے کا، اور اسے عربی میں استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب استغفار کرتے ہیں تو دل میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ میں یقیناً اے اللہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ میری غلطی ہے، میں غلط ہوں، یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم استغفار کریں گے تو اس سے فائدہ بھی ہمیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ ذکر دلوں کے اطمینان کا سبب ہے، پریشانیوں کے ختم کرنے کا سبب ہے۔ اس سے پریشانیاں اور دل کی بے چینی ختم ہوتی ہے ذکر سے، جب ہم صحیح طریقے سے کرتے ہیں۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ جب ہم اپنے غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اس ٹائم رونا، آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ ایک بہت بہترین ذریعہ ہے مشکلات کے حل کرنے کا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ مشکلات سے کیسے نکلا جائے گا، مشکلات سے نجات کا حل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر، اپنے خطاؤں پر رویا کرو۔ جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، ہم مسلمان ہوں گے، ہم کفر سے دور ہوں گے، تب یہ باتیں ہمیں بہت فائدے دیں گی انشاءاللہ، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم پریشانیوں سے نکلیں گے اور خوشیوں کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔